Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Let's start your today's social studies lecture. 6th class, we have started chapter number 8, which is about the farming problems in Pakistan. We have discussed the problem of smaller plots of cultivated land. We have also discussed about the poor quality of animals and seeds, and today we are going to discuss about water distribution, which is also another problem of our agriculture. 6th class, اگرچہ ہم بار بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کا جو اریگیشن سسٹم ہے، جو کینال اریگیشن ہے پاکستان کی، وہ بڑی اچھی ہے، بڑی ڈیولپڈ ہے، لیکن یہ جو کینال اریگیشن سسٹم ہے یہ پاکستان کے تمام علاقوں میں ایک جیسا نہیں ہے، اور پاکستان کے تمام ایریاز میں، تمام جو ایگریکلچرل ایریاز ہیں ان میں ڈسٹریبیوشن آف واٹر جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں، اور تمام علاقوں پہ، تمام جگہوں پہ پانی صحیح طرح سے جیسے ضرورت ہے ویسے نہیں ملتا، اور اس سے ہماری پیداوار میں کمی آتی ہے. So let's start the reading of page number 37. Proper distribution of water for farming has always been a problem. As the output of farms increases, so the need for more water becomes very important. Although Pakistan has a good irrigation network, the irrigation from the rivers is at its limit, and the government has many schemes for improved water supplies from tube wells, but demand will always be more than supply. اوکے جی، تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ڈسٹریبیوشن آف واٹر کی، کہ پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے. ہمارا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ اپنی لمٹ تک کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت ہے. پیداوار زیادہ کرنے کے لیے زیادہ پانی چاہیے، زیادہ علاقوں کو پانی پہنچانا چاہیے، اور وہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے ٹیوب ویل اسکیمز دی ہیں اور بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پانی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سپلائی سے زیادہ ہے. Better distribution of water as required by the farmers will help to improve crops. اس کو اگر بیٹر کر لیا جائے، ڈسٹریبیوشن بہتر طریقے سے کر لی جائے تو ہماری فصلوں کی پیداوار بڑھ جائے گی. The canals also have to be maintained properly by regular cleaning, distilling, removing soil and silt and preventing leakage. نہریں جو ہیں، جو ہمارے اریگیشن نیٹ ورک کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں، ان کی مینٹیننس بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ ان سے پانی کی لیکیج نہ ہو. ان کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے. ان میں مٹی اور جو ڈپازٹ ہو جاتے ہیں سلٹ وغیرہ، ان کو بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ پانی کا فلو متاثر نہیں ہو، پانی کی لیکیج نہیں ہو، اور یہ کینالز جو ہیں وہ پراپر کام کرتی رہیں. تو یہ واٹر ڈسٹریبیوشن کی پرابلم ہے. نیکسٹ ہماری پرابلم ہے جی فرٹیلائزرز کی کمی. فرٹیلائزرز مطلب کھادیں. ان دا پاسٹ وین there were fewer people and the demand for crops was less, the manure ہوتا ہے جانوروں کا فضلہ from animals was usually enough to keep the fields fairly fertile. پرانے وقتوں میں جب زیادہ لوگ نہیں تھے، زیادہ پیداوار نہیں چاہیے ہوتی تھی، تو جو جانوروں کے فضلات ہیں، جو گوبر وغیرہ ہیں، ان کی کھادیں جو ہیں وہ ہماری زمینوں کو بہت اچھی طریقے سے پوری آ جاتی تھی، زرخیز کرتی تھی. Climatic conditions and continuous farming have reduced the natural fertility of the soil, so artificial fertilizers are needed for better crops. Pakistan is fortunate in having some of the raw materials for these, such as limestone and natural gas, but there still has to be a huge import of fertilizer. اب دیکھیں جی پاکستان فرٹیلائزرز کیوں چاہیے؟ کلائمیٹک کنڈیشن سے، اور بار بار جب فارمنگ کی جاتی ہے ایک ہی زمین پہ، تو اور موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے جو زمین کی قدرتی زرخیزی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ جو کمی ہے اس کو پورا کیسے کرتے ہیں جی؟ اس کو پورا کرتے ہیں کھادیں ڈال کے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس کھاد بنانے کے لیے جتنے بھی را مٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر بہت ابنڈنٹ موجود ہیں. لائم سٹون پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میتھین گیس جو سوئی گیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں، نیچرل گیس پاکستان میں ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ میں نکلتی ہے.
لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ضرورت کی ساری فرٹیلائزر خود نہیں بنا سکتے اور ہمیں بہت زیادہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو آلموسٹ 41 بلین روپیز کی ہم نے 2007 میں امپورٹ کی تھی، اور اس میں کھادیں بھی تھیں اور دوسرے کیمیکل بھی تھے جو کہ ایگریکلچر میں یوز ہوتے ہیں، جن میں ہربیسائڈز ہیں، پیسٹی سائڈز ہیں. ہربیسائڈز ہوتے ہیں جڑی بوٹی مارنے والی ادویات، اور پیسٹی سائڈز ہوتی ہیں کیڑے مکوڑے مارنے والی ادویات، ویڈ اینڈ انسیکٹ کلرز. ٹھیک ہے، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور یہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. تو ایک تو ہمارا یہ بھی پرابلم ہو گیا کہ ہمیں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کیمیکل ہیں، چاہے وہ فرٹیلائزرز ہوں، ہربیسائڈز ہوں یا پیسٹی سائڈز ہوں، وہ ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ ان پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگلا جو ہمارا ایگریکلچر کا پرابلم ہے وہ سیلینٹی ہے. سیلینٹی کو اردو میں ہم تھور کہتے ہیں. عام زبان میں اس کو میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہوگا کہ زمین میں نمک کی مقدار کا، مٹی میں نمک کی مقدار کا زیادہ ہو جانا. جب مٹی میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی بھی چیز گرو نہیں کر سکتی، اس پہ ویجیٹیشن گرو نہیں ہوتی، فصلیں نہیں اگائی جا سکتی. تو مٹی میں نمک جو ہے وہ آتا کہاں سے ہے؟ بیٹے نیچرلی ہر پانی میں نمک موجود ہوتا ہے. جب یہ پانی فصلوں کو لگایا جاتا ہے تو کچھ ایبزارب ہو جاتا ہے اور کچھ زمین کے اوپر رہ جاتا ہے. جو زمین کے اوپر رہ جاتا ہے وہ جو ہے وہ زمین میں سیلینٹی کا باعث بنتا ہے اور اس سے پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. سیلینٹی کو ختم کرنے کے لیے زمین کو دھونا چاہیے، بہت گہرے پانی سے اس کو اوپر سے صاف کیا جائے تاکہ نمک صاف ہو جائے، یا دوسرا جو ہے کچھ کیمیکلز ڈالے جائیں جو نمک کو ختم کرے. یہ دونوں بہت مہنگے طریقے ہیں اور سیلینٹی کو ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ ریڈنگ کریں گے سیلینٹی تک اس کی. باقی ہم انشاءاللہ واٹر لاگنگ اینڈ فارمنگ پرابلمز ان ساؤتھ ایشیا یہ ہم کل ڈسکس کریں گے 6th کلاس. اینڈ آپ ریڈنگ کیجئے اور اچھی طرح سے ان پرابلمز کو سمجھیے.